بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے کیا مرد اور عورت کی نماز کے طریقے میں کچھ فرق ہے؟ جیسا کہ بعض علماء کہتے ہیں، کئی بار یہ مسئلہ ایکسپلین کر چکا ہوں، فرق ہے، اجماع امت سے ثابت ہے، تواتر عملی سے ثابت ہے کہ عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں گی۔ جیسے کہ عورت کا صفا مروہ پہ دوڑنا یہ ثابت نہیں ہے، یعنی چلنا، تو یہ کسی صریح حدیث میں نہیں ہمیں ملتا، لیکن تواتر عملی سے ثابت ہے۔ اس لیے عورتیں صفا مروہ پہ چلتی ہیں، دوڑتی نہیں ہیں، اور عورت آہستہ لبیک کہتی ہے، عورت رمل نہیں کرتی۔ طواف کے پہلے 3 چکروں میں جو سینہ کڑا کے چلتے ہیں نا، یہ عورت کے لیے نہیں ہے، حالانکہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ عورت یہ کام نہیں کرے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، جیسے میں نے حج کیا ایسے حج کرو۔ لیکن پھر بھی ہم عورت کو کہتے ہیں بھائی آہستہ چلو، آپ دوڑو نہیں، جبکہ حضرت ہاجرہ تو عورت تھیں، وہ تو دوڑی تھیں۔ تو اصل میں یہ مسائل تواتر عملی سے ثابت ہوتے ہیں، سینہ بسینہ چلے آ رہے ہیں۔ تو ہر مسئلے پر صریح حدیث کا مطالبہ کرنا یہ خود ایک جہالت ہے، کم علمی کی دلیل ہے، کہ یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کو قرآن و سنت سے جو فقہاء نے مسائل اخذ کیے ہیں ان کے اصول ہی آپ کو معلوم نہیں ہے۔ ایسے تو بہت سارے مسائل سے ہم محروم ہو جائیں گے، بہت سارے مسائل کو غلط قرار دینا پڑے گا جو صدیوں سے اجماعی مسائل ہیں امت کے۔ تو عبادات میں عورت کی حیا خود مطلوب ہے۔ تو جیسے صفا مروہ پہ کیوں چلے گی؟ اس لیے کہ دوڑنا عورت کی حیا کے خلاف ہے عبادت میں، اور لبیک آہستہ کہے گی تاکہ عبادت جتنی حیا کے ساتھ ہو سکتی ہے اتنی ہو۔ رمل نہیں کرے گی کیونکہ عورت کا طواف کے دوران رمل کرنا، سینے کو اکڑا کے چلنا، یہ حیا کے خلاف ہے۔ تو اسی طرح عورت کا مردوں کی طرح نماز پڑھنا یہ بالکل حیا کے خلاف ہے، تو وہ سمٹے گی عبادات میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو حکم دیا، فرمایا کہ گھر کی نماز مسجد سے بہتر ہے، کیونکہ اس میں حیا زیادہ ہے، اس میں اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرنا پڑتا اس کو۔ پھر گھر میں بھی اندر صحن سے بہتر ہے کمرے میں نماز پڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اتنی زیادہ حیا کا حکم دے رہا ہے عبادت کے دوران، پھر عورت کو جسم بھی زیادہ چھپانا لازم ہے؟ یعنی مرد پہ تو وہ سب چیزیں لازم نہیں ہیں، اتنا پردہ کرنا نماز کے دوران، عورت پر تو اسکارف لینا بھی لازم ہے، کلائیاں چھپانا بھی لازم ہے۔ تو یہ سب اس بات کی علامات ہیں کہ عورت عبادت میں حیا کا اظہار کرے گی۔ تو اس لیے اس پر پوری امت کا اتفاق ہے، اور جو مسئلہ اتفاقی ہوتا ہے نا اس کے خلاف جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو پہلے اہل حدیث بھی یہی کہا کرتے تھے، ان کے جو اہل حدیث کے قدیم فتاویٰ ہمیں ہندوستان میں ملتے ہیں وہ یہی ملتے ہیں کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی۔ یہ بعد میں مسئلہ پھیلا ہے اور پھر اس کو لے لیا لوگوں نے اور مطالبہ شروع کر دیا اس پہ کوئی حدیث دکھاؤ۔ تو جب بھی کوئی ایسے کہا کرے نا حدیث دکھاؤ، تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے تم صفا مروہ پہ حدیث دکھا دو کہ عورت دوڑے گی نہیں بلکہ چلے گی۔ تو ایسے مسائل تواتر عملی سے ثابت ہوتے ہیں۔ چاروں اماموں کا اس پر اتفاق ہے، حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ، حنبلیہ، سب سے۔ امام احمد بن حنبل تو امام بخاری کے استاذ ہیں، تو وہ تو حدیث کو زیادہ سمجھتے ہیں، انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی۔ اچھا بھائی، محمد آصف یو پی سے، اگر کسی امام مسجد کو پورے جسم میں بیماری ہے اور وہ بیماری چھونے سے پھیل سکتی ہے، تو کیا ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا ٹھیک ہے؟ ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا ٹھیک ہے، لیکن امام کو چاہیے کہ وہ اس بیماری کے دوران مسجد میں نہ آئے، کیونکہ لوگ مصافحہ کریں گے، کچھ بھی ہوگا، تو بہتر ہے کہ وہ پھر گھر میں ہی نماز پڑھے۔ ایسی بیماری جو متعدی ہوتی ہے نا، تو اس میں خود ہی اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اسلام آباد سے کسی نے پوچھا، اگر میاں بیوی کے تعلقات عرصہ دراز سے ٹھیک نہ ہوں اور انہی تعلقات کو ٹھیک کرنے کے لیے اگر کوئی ثالث بیٹھ جائے اور ان کے درمیان یہ فیصلہ ہو جائے کہ شوہر کو ایک مقررہ مدت دی جاتی ہے، اگر اس وقت میں اس نے بیوی کی طرف رجوع نہیں کیا تو بیوی کو طلاق ہو جائے گی، اور بدلے میں وہ بیوی کو حق مہر دے گا اور کچھ پیسے وہ ثالث جرمانے کے طور پر رکھے۔ دریافت طلب امر یہ ہے کہ اگر شوہر مقررہ مدت میں رجوع نہ کر سکا تو کیا یہ طلاق واقع ہو جائے گی؟ دیکھیں، اگر شوہر نے ثالث کو یہ اختیار دیا تھا کہ آپ جو فیصلہ کرو گے مجھے منظور ہوگا، اور اس فیصلے میں ثالث یہ بھی کہے کہ اگر میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے یہ بھی حق دیں کہ آپ کی بیوی کو میں طلاق بھی دے سکتا ہوں یا نکاح ختم کرا سکتا ہوں یا اس کے خلا کی پیشکش کو میں قبول کر سکتا ہوں، تو اگر صاف لفظوں میں شوہر نے ثالث کو یہ حق دیا، یہ رائٹ دیا، تو پھر تو
یہ شرط نافذ ہو جائے گی اور شوہر نے رجوع نہیں کیا تو ثالث کو یہ حق ہوگا کہ وہ نکاح ختم کر دے، کیونکہ شوہر نے ثالث کو یہ رائٹ دیا ہے. یا شروع میں تو یہ رائٹ ثالث کو شوہر نے نہیں دیا تھا، لیکن ثالث نے جب یہ فیصلہ کیا کہ اگر رجوع آپ نے نہیں کیا تو پھر آپ کی بیوی کو طلاق واقع ہو جائے گی، اور طلاق سے مراد بھی طلاق بائن یعنی نکاح ختم ہو جائے گا. تو اور شوہر نے اس پیشکش کو قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے جی میں اس فیصلے کو قبول کرتا ہوں، تو قبول کرنے کے بعد بھی پھر طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ یہ طلاق کا حق اللہ نے ہسبینڈ کو دیا ہے، شوہر کو دیا ہے، تو وہی حق ثالث کو بھی دے سکتا ہے. یا ثالث جب یہ حق لے اور اس پہ وہ ایگری ہو جائے شوہر تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر شوہر اس پیشکش پہ ایگری نہیں ہوا تو پھر خود بخود طلاق واقع نہیں ہوگی. باقی جرمانے کی جو شرط ہے نا کہ اتنا جرمانہ دے گا، یہ شرط کا لدم ہے. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کسی کا مال اس کی دل کی خوشی کے بغیر حلال نہیں ہے. تو یہ جرمانے کی جو شرط لگا دی کہ آپ اتنا پیسہ بھی دیں گے، تو اگر یہ شوہر مان بھی لیتا ہے نا پیسہ بھی دوں گا، تو بھی اس پر لازم نہیں ہے کہ اتنا پیسہ دے وہ. ہاں حق مہر کا جو ہے حق وہ دینا پڑے گا. ثاقب رحمان بھارت سے، قتل کرنا حرام ہے، کیا قتل نہ کرنا ثواب ہے؟ زنا کرنا حرام ہے، کیا زنا نہ کرنا ثواب ہے؟ شراب پینا حرام ہے، کیا شراب نہ پینا ثواب ہے؟ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں. دیکھیں قتل کرنا حرام ہے، قتل نہ کرنا اس وقت ثواب ہے جب قتل کا موقع ملے اور اس میں آپ کو فائدہ ہو رہا ہو اور آپ اللہ کے خوف سے بچ جائیں تو ثواب ہے. ایویں قتل نہ کرنا کہ کیسے ثواب ہو گیا؟ یہ تو پھر ساری دنیا نہیں قتل کر رہی، تو کیا ہر وقت ثواب مل رہا ہے ان کو؟ تو موقع ملا، لالچ بھی تھی اس میں، فائدہ بھی تھا، قدرت بھی تھی، اور سزا ملنے کا یقین بھی نہیں تھا آپ کو دنیا کی جو سزا ہوتی ہے، پھر بھی آپ اللہ کے خوف سے بچ گئے، یا شریعت کی وجہ سے بچ گئے، یا جنت کی لالچ میں بچ گئے، یا جہنم کے عذاب سے کہ خوف کھا کے بچ گئے، تو ثواب ملے گا. اسی طرح زنا کرنا بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہے. زنا نہ کرنا ثواب اس وقت ہے جب آپ میں زنا کی طاقت ہو، زنا کا موقع ہو اور آپ اللہ کے خوف سے بچو، پھر ہے. تو یعنی جیسے موقع لگا نا آپ کو، ملا زنا کا، آپ کر سکتے تھے لیکن آپ نہیں کر رہے، تو یقیناً آپ کو صرف یہ نہیں کہ ثواب ملے گا بلکہ بہت زیادہ ثواب ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 لوگ ایسے ہیں، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 افراد کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش میں کے سائے میں خاص سایہ دے گا اللہ تعالیٰ ان کو. ان میں ایک وہ رجل دعتہ امرأۃ ذات حسن ومال قال انی اخاف اللہ، کوئی حسین عورت اس کو زنا کی دعوت دے اور وہ کہے کہ مجھے اللہ کا خوف ہے. تو چونکہ اس کو موقع ملا نا زنا کا، اور اس نے وہ موقع ضائع کر دیا اللہ کے خوف سے، تو یہ بہت بڑے اجر کا مستحق ہوگا. تو کسی گناہ کا انسان کو موقع ملتا ہے، جیسے شراب پینے کا موقع ملا، اس کو دل چاہ رہا تھا پینے کا، نہیں پیا اس نے، نہیں پی اس نے، تو یہاں اس کو شراب چھوڑنے کا ثواب ملے گا. اچھا بھائی، مہاراشٹر انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے، میرا ایک دوست ہے، اس سے بچپن میں زنا ہو گیا تھا لیکن اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ گناہ ہے. اگر اس کو بڑے ہو کر پتہ چلا تو کیا اس کی معافی ہے؟ اگر ہے تو پھر کیسے کریں؟ دیکھیں بالغ ہونے کے بعد کم علمی یہ کوئی عذر نہیں ہے شریعت میں. تو اگر گناہ ہو گیا تھا، توبہ استغفار کرے اللہ سے، اور اپنے جرم کا کسی کے سامنے اظہار نہ کرے، خوب گڑ گڑائے روئے اللہ تعالیٰ کے سامنے. زنا ایسی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں علم ہونا ضروری ہو، یہ طبعی طور پر انسان اس کو برا سمجھتا ہے. یہ اللہ نے اس انسان میں ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے ہیں کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں. جیسے جھوٹ، آپ کہیں کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، تو بھائی جھوٹ بولنا تو آپ کا ضمیر آپ کو کہے گا یہ آپ گناہ کر رہے ہو. تو ایسے ہی زنا بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کو یہ لگے کہ یہ گناہ نہیں ہے، یہ تو ضمیر انسان کا کہتا ہے کہ یہ جرم کر رہا ہوں میں. تو کچھ گناہ ایسے ہیں جو اللہ نے انسان کی فطرت میں اس کے سافٹ ویئر ڈال دیے، فطرت بتا دیتی ہے کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں. یہ تو دنیا چونکہ شہوت پرست بن چکی ہے، اب زنا کو لیگل کر دیا، خدا کا خوف ختم ہو گیا، فطرت سے بغاوت، خواہشات کی غلامی تو ہے. ورنہ دنیا کی ہر قوم میں، ہر مذہب میں زنا ہمیشہ سے حرام ہی رہا ہے.
تو اب سیکولر لبرل قوتوں نے انسانوں اور گدھے گھوڑوں میں فرق ختم کر دیا ہے اور زنا پہ ڈال دیا پوری دنیا کو. تو بہرحال جرم ہوا, اس کو چاہیے اللہ سے خوب گڑ گڑا کے ایک دفعہ معافی مانگ لے, پھر ہمیشہ کے لیے بھول جائے اس جرم کو.